امام سجاد علیہ السلام کی دعا مقارن اخلاق۔ ہماری گفتگو ایمان کے حوالے سے ہوئی تھی اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، کہ ایمان کا جو انتہائی یا the most highest level جو ہے ایمان کا وہ عطا کر۔ تو اس لیے بہرحال حضرت علی علیہ السلام ایک اور مقام پر بھی فرماتے ہیں کہ اگر مومن کسی چیز پہ کمپرومائز کرے تو کوئی قیمتی چیز تو ہو، یہ نہ ہو کہ انسان اپنا ایمان اپنے اعمال ہر چیز ختم کر دے اور اس کو ملے بھی کچھ نہیں۔ تو اس لیے مومن کو جب ایمان کی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان یا مومن جو ہے وہ پہلے درجے پہ ساری عمر 60 سال 80 سال 100 سال پہلے درجے پہ رہے، بلکہ امام علیہ السلام موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس دعا کے ذریعے میں موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدائش سے تو مسلمان تھے، جب موت آئے تو تب بھی وہی مسلمان رہو، ایمان کے پہلے درجے پہ رہو، بلکہ امام علیہ السلام کس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اللہم بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ایمان کو بہترین ایمان کے درجے پر لے جاؤں۔ کل آپ نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے درجے ہیں، کس طرح ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اگلی بات جو ہے واجعل یقینی افضل الیقین، اور پھر ایمان اور یقین دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ The certainty and the faith both are interdependent. We cannot separate them. Both are related with each other. اب امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے ایسا یقین عطا کر جو افضل یقین ہے، جو سب سے افضل ہے، جو سب سے بہتر ہے۔ تو اب مثلا یقین کے حوالے سے بھی یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یقین کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ انسان کو کسی چیز کا علم ہو اور پھر جس چیز کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے اس کے بارے میں ذرا برابر شک نہ ہو، تو ایسے علم کو کہتے ہیں یقین۔ مثلا ہمیں کہا جائے کہ قبر میں جو انسان دفن ہوتا ہے تو وہاں سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ علم ہے۔ اب ہم نے چونکہ دیکھا نہیں کہ وہاں فرشتے آتے ہیں، حساب و کتاب ہوتا ہے، جزا و سزا ہوتی ہے، تو اس لیے بعض اوقات مان لیتے ہیں، بعض اوقات نہیں مانتے۔ یا مثلا ایک دن بات ہو رہی تھی کہ قرآن کو اسی مہینے میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو سورہ قدر کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کے قلب پہ نازل کیا۔ اب ایک قرآن کی تنزیل جو ہے وہ 23 سال میں ہوئی، 10 years in Medina and 13 years in Makkah. So that was not all of its done. لیکن سورہ قدر کے اندر جو بتایا گیا وہ کیا ہے کہ یکدم ہوئی، ایک ہی گو میں، in one go قرآن was given to the prophet۔ اچھا اب یہ قرآن کی بات ہے، دونوں، ایک کو کہتے ہیں انزال، ایک کو کہتے ہیں تنزیل۔ ایک یہ ہے کہ آل آف سڈن ون گو میں دے دینا، ایک یہ ہے کہ پیسز میں دے دینا یا ڈفرنٹ پارٹس میں دینا۔ اب دونوں باتیں قرآن کہتا ہے۔ اب یہ ایک تو یہ علم ہے کہ اللہ نے نبی کو قرآن 2 حصوں میں دیا، 2 طریقے سے دیا، ایک علم ہے۔ اب دوسرا یقین، اگر اللہ کی اس بات پر، رسول اللہ کی اس بات پر کو ہم مان لیں اور کوئی شک نہ ہو تو ہم یقین کے مرحلے پہ آ گئے۔ لیکن اگر سننے کے بعد شک ہو کہ کیسا ہوا، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہوا، وہی چیز 23 سال میں دی جا رہی ہے، وہی 1 گھنٹے میں یا 1 منٹ میں یا 5 منٹ میں یا 1 رات میں کیسے دے دی گئی، تو جب انسان کے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ یقین کی حالت پر نہیں ہے۔ مثلا اگر انسان دیکھتا ہے کہ کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو جب بھی کہیں دھواں اٹھتا ہے تو پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ آگ جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی، اسی وجہ سے دھواں اٹھتا ہے۔ پھر وہ آدمی دھواں دیکھ کے چلا جاتا ہے، قریب سے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے
کہ ہاں آگ بھی لگی ہوئی ہے، دھواں بھی اٹھ رہا ہے، تو پہلی چیز جو انسان دھواں کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ آگ جل رہی ہے، تو وہ کیا تھا؟ علم الیقین تھا، نالج سے، ایکسپیرینس سے انسان ایک چیز کو جانتا ہے، دیٹ از علم الیقین، یقین ہے لیکن وہ علم کی بنیاد پر۔ لیکن جب وہی شخص جا کے آگ کے قریب دیکھتا ہے کہ آگ بھی جل رہی ہے، جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور تیسرا جو بہترین اس کا یقین کا، اب انسان کو کوئی دھوئیں کا کہے تو وہ مان لے گا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہا کہ فلاں کا گھر جلا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب جس بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس جیسا اور کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ تیسرا کیا ہے کہ مثلا جس کا گھر جل رہا ہے، وہ اس نے سموک بھی دیکھا، اس نے شعلے بھی دیکھے، اور ممکن ہے وہ اندر تھا اور ان شعلوں میں سے وہ خود نکلنے، بعض جل جاتے ہیں، بعض باہر نکل آتے ہیں۔ اب اس شخص نے جو مشاہدہ کیا، ایک پروسیس ایکسپیرینس سے گزرا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو امام علیہ السلام جس چیز کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہ یہ لیول ہے حق الیقین کا، جس کو امام علیہ السلام نے کہا افضل الیقین، کہ اے اللہ میرے یقین کو، چاہے وہ توحید میں ہو، چاہے وہ رسالت میں ہو، چاہے وہ روز محشر میں ہو، جس حوالے سے بھی یقین کی بات ہو، تو میرے یقین کو افضل الیقین کے مرتبے پر فائز فرما۔ ظاہر انسان دعا کرتا ہے، اب دعا مثلا اللہ کہتا ہے میں رزق میں دیتا ہوں، لیکن اسی اللہ نے حکم دیا ہے کام کرو، جو کام نہیں کرتے اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن اللہ پسند یہ کرتا ہے کہ اسباب کی دنیا ہے، تم محنت کرو، تم ایجوکیشن حاصل کرو، تم سکلز وہ کرو، تم پروفیشن اڈاپٹ کرو، دیتا اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سکلز دیے، برین دیا ہے، پلاننگ پاور دی ہے، تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ جو اس جسم کو، سکل کو، نالج کو زیادہ استعمال کرے گا، زیادہ محنت کرے گا، وہ زیادہ پھل پائے گا، اور جو کم کرے گا بھوکا وہ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن پروردگار جس چیز کو پروموٹ کرتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایفرٹ کرے، جہاد کرے، کوشش کرے۔ تو یہاں پہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صبح شام کہوں اللہ مجھے رزق دے دے اور میں کام نہ کروں، اے اللہ مجھے اولاد دے میں شادی نہ کروں، اے اللہ مجھے مثلا مال دے دے اور میں کام نہ کروں۔ تو دعا کے لیے بھی پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم کوشش کرو، ایفرٹ کرو، اسباب تلاش کرو، اور پھر پروردگار سے دعا کرو۔ تو کیونکہ بعض اوقات بہت سارے انسان ایفرٹ کرتا ہے لیکن سب بیکار ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ ہے کہ جو ہماری کوششوں کو رنگ لاتا ہے، یا انسان جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا ثمر اور پھل ملتا ہے۔ صلوات تو دعا کا یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی نہ کرے، صرف دعا پہ گزارا کرے، نہیں۔ تو اگر یقین کی اور حق الیقین کی منزل پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے دعا ایک انسان کو راستہ دکھاتی ہے، انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ کون سا راستہ اسلام کا ہے، اہل بیت کا ہے، اس راستے پہ چلتے ہوئے تم آگے بڑھو۔ یعنی دوسرے کا مطلب کیا، انسپائر کرتی ہے دعا۔ دعا از ٹو انسپائر دا پیپل ٹو ڈو سم تھنگ، ناٹ ٹو اسٹاپ ڈوئنگ اینی تھنگ۔ تو یہ غلط مطلب نہیں لینا چاہیے کہ انسان صرف اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے یعنی رابطہ رکھے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بدن دیا، میں نے تمہیں عقل دیا، اس کو بھی استعمال کرو اور مجھ سے بھی مانگو، تو اس صورت میں تمہاری کامیابی بہترین کامیابی ہوگی۔ صلوات پڑھی۔ اگلی بات جو مولا فرماتے ہیں وَأَنْتَهِ بِنِيَّتِهِ لَا أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، مولا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیتوں کو بھی خالص کرنا چاہیے۔ اور مولا کس نیت کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ احسن النیات، دا بیسٹ آف دا انٹینشنز، یعنی ہم سب کی نیتیں جو ہے وہ بہترین نیتوں میں سے ہونی چاہیے۔ دا بیسٹ آف دا انٹینشنز وی شوڈ ٹرائی ٹو ہیو۔
اب یہ نیتیں جو ہے وہ کس طرح ہیں؟ مثلا ایک شخص جب گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہی 2 رکعت جو ہے وہ 1 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، اور اگر مسجد میں لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے تو وہی 1 رکعت ممکن ہے 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں پڑھے، کار عبادت رہا ہے اللہ کی۔ لیکن جب اکیلا ہے تو جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے، جب لوگوں کے سامنے ہے تو لمبی لمبی کرتا ہے۔ یا گھر میں ہوتا ہے تو انسان نوافل نہیں پڑھتا، یا نماز شب اکیلا ہوتا ہے نماز شب نہیں پڑھتا، جب لوگوں میں ہوتا ہے یا کسی کا مہمان ہوتا ہے یا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نماز شب بھی پڑھتا ہے اللہ کی عبادت۔ لیکن جب اکیلا تھا نہیں کرتا، جب لوگ ہیں تو کرتا ہے، کیوں؟ یہاں ہے ریاکاری، لوگوں کو یعنی اللہ کے لیے خالص نہیں ہے۔ تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ رضا خدا کے لیے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ اب نیت کا اور عمل کا یعنی نیت ہے ایک درمیانی چیز، پہلے ہوتا ہے علم، درمیان میں نیت، آگے عمل۔ نیت کیا ایک سوچ کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، اور ارادہ انسان تب تک کوئی بھی کام کرنے کو نہیں کرتا جب تک اس کے پاس علم نہ ہو۔ حتیٰ کہ انسان کھانے کے لیے بھی نیت کرتا ہے تو تب کرتا ہے جب اس کو علم ہوتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے، یا اس کو علم ہوتا ہے کہ آپ کو کھانے کی فلاں چیز فلاں جگہ پڑی ہے، یا اس کو علم ہے کہ میں ابھی پکا سکتا ہوں، میرے پاس فلاں فلاں چیز ہے۔ تو علم ہوتا ہے، پھر انسان کا ارادہ بنتا ہے، ارادہ جب بنتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان عمل کرتا ہے۔ اب اگر علم ہو اور انسان ارادہ نہ کرے تو وہ علم بیکار ہے، اور علم ہونے کے ساتھ انسان ارادہ ہو لیکن عمل نہ کرے تو وہ بھی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو زبان سے بھی کہتے ہیں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر واجب قربتانی، زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو ان الفاظ کی بجائے وہ جو ہمارے دل کی یا ذہن کی یا سوچ کی جو نیت ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ بعض اوقات ہم زبان میں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، تو اللہ کو خالص جو ہمارے دل کی بات ہے، مثلا یہی فجر کی نماز کی آپ الفاظ نہ کہیں، دل میں آپ کے ہو کہ آپ اللہ کی قربت کے لیے 2 رکعت نماز واجب ادا کر رہے، کافی ہے۔ ان کو زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، اللہ خلوص کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا نیت کے لیے علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، اور نیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر خلوص ہو، نیت للہ ہو، ہر کام خدا کے لیے ہو۔ جو کام بھی انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کام خدا کے لیے نہیں ہوتا، اور یہ شیطان بھی انسان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان جب نیت کرتا ہے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ابھی آج قرآن میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کہتے ہیں جب ایک نیکی کرتے ہو تو 10 گنا ثواب دیتا ہوں، جب ایک گناہ کرتے ہو تو ایک ہی گناہ کا آپ کو پنشمنٹ ہوگی، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے، نیکی کرو گے تو 10 لکھی جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح برائی کے حوالے سے انسان اگر سوچے تو وہ بری سوچ لکھی نہیں جاتی گناہ کے طور پہ، لیکن انسان اگر اچھی بات سوچے، بے شک اس پہ عمل نہ کرے، نیت اچھی ہو، انسان سوچے کہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا، میں لوگوں کی خدمت کروں گا، لوگوں کو افطار کراؤں گا، اس سوچنے کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، کیونکہ عمل ہوتا ہی تب ہے جب انسان سوچتا ہے، سوچے گا، نیت کرے گا تو تب عمل کرے گا۔ لہذا پروردگار کتنا پروموٹ کرتا ہے اچھے کلچر کو، نیک کلچر کو، خدمت کے کلچر کو۔ اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس مال نہیں تھا، تمہارے پاس توفیق نہیں تھی، وقت نہیں تھا، کم از کم تم نے سوچا تو صحیح کہ تم خدا کے لیے کوئی اچھے سے اچھا کام کر کے دکھاؤ۔ صلوات پڑھیے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ضروری جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نیت کا جو پہلا درجہ ہے کہ انسان جب نیت کرتا ہے تو وہ نیت خلوص کے ساتھ کرے۔ بعض اوقات مثلا انسان
قرآن میں بھی ہے اور دین بھی ہے، پروموٹ بھی کیا گیا ہے کہ بہشت کی نعمتیں دی جائیں گی جو نیک کام کرے گا، اسی طرح جہنم کا عذاب ہوگا جو گناہ کرے گا۔ اب اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے بہشت کے لیے یا دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو یہ بھی نیت ہے، اچھی نیت ہے، لیکن یہ نیت کا دوسرا مقام ہے، دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ نیت کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا بدن، اس کی روح، اس کے فیملی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے اللہ مجھے اور مال دے دے، اور اولاد دے دے، اور صحت دے دے، اور لمبی عمر دے دے۔ تو انسان اپنے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اور نعمتیں بھی مانگتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی بری نیت نہیں ہے کہ انسان اگر اس نیت سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے حیا آتا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو حیا آتی ہے اسے اللہ سے کہ اللہ کیا کہے گا، میں کیوں کسی کے لیے برا سوچ رہا ہوں، میں کیوں کسی کے خلاف پلاننگ کر رہا ہوں۔ اب یہ جو حیا والی کیفیت ہے، یہ نیت کا خلوص کا چوتھا درجہ ہے۔ اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے جلال اور جمال سے متاثر ہو کے اللہ کی عبادت اور خدمت کرتا رہے۔ چھٹا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرما بھی دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے خلق نہیں کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اب اللہ نے ہمیں خلق کیا، مقصد تخلیق ہمارا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ پس یہ جو پانچواں درجہ ہے خلوص نیت کا، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مطیع رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے اللہ، کہ میں تیری عبادت نہ تو بہشت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ ہی دوزخ کے خوف کی وجہ سے کرتا ہوں، بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ نیت کا اور خلوص کا یہ چھٹا یا ساتواں درجہ کہہ لیں۔ تو امام علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اے اللہ میری نیت کو احسن النیات میں تبدیل کر دے، یعنی ہماری نیتیں دکھاوے کے لیے نہ ہوں، اپنے فائدے کے لیے نہ ہوں، بلکہ جو کچھ بھی کریں وہ خلوص ہو اور معرفت خدا کے ساتھ کریں، اور خدا کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی بزرگی کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیں۔ اور یہی مفہوم ہے ہماری عبادت کا، یہی مفہوم ہے سجدے کا۔ جب انسان اپنے بلند ترین اپنے آرگن کو، اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ مجھ جیسا عاجز اور فقیر کوئی نہیں ہے اور تجھ جیسا عظیم کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا تیری بارگاہ میں نے اپنی تمام سوچی کو تیرا مطیع کر دیا، اب تو مجھے اس ذلیل سے ذلیل مقام سے اٹھا کے اپنا قرب عطا فرما۔ اب دیکھیے کتنی معرفت ہے حضرت آسیہ کی، فرعون کی بیوی کی، بہشت نہیں مانگی کہ اللہ اپنے قرب عطا کر۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا قرب جہاں بھی ہوگا وہی بہشت ہوگی، بہشت نہیں مانگی، ایسی بہشت میں رکھ جو تیرے قریب ہو، جو تیرا قرب ہو۔ تو اس لیے ہمیں جو بھی کام کریں پروردگار کے قرب کے لیے خلوص سے نیت کے ساتھ کریں، تھوڑا کریں لیکن اس کے اندر خلوص ہو، صرف اور صرف خدا کے لیے ہو۔ تو پھر جب انسان خلوص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اللہ اس کو نورانی بنا دیتا ہے، اس سے وہ نیکی بھی بڑھتی ہے، یونٹی بھی بڑھتی ہے، اتحاد اور محبت بھی بڑھتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار بحق محمد والے محمد تمام حاضرین مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار ہمارے روزوں کو، ہمارے اعمال کو، عبادات کو، افطار کو، مناجات کو، دعاؤں کو منظور و مقبول فرما. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری توبہ کو منظور و مقبول فرما، ہمیں کامل الایمان بنا، امام زمان علیہ السلام کا گھر ظہور فرما، ہمارے مرحومین کو بخش دے، خصوصاً جن مومنین مومنات نے آج کے افطار کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت اور قرب نصیب فرما. اللہم صل علی